اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ آیات نمبر 9 تا 13 میں اہل ایمان کو صرف نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں سرگوشیاں کرنے اور مجلس نبوی کے آداب ملحوظ رکھنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو کسی گناہ، ظلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں کا آپس میں مشورہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ۔ کفار اور منافقین کی یہ سرگوشیاں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہیں، تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ و پریشان کرے، لیکن مشیت الہی کے بغیر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور اہل ایمان کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ کسی جگہ سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہیں علم بخشا گیا ہے، ان کے اس نظم و ضبط پر اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے مساکین کو کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر اگر تمہیں کچھ بھی میسر نہ ہو تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے سے قبل صدقہ دینے کے حکم سے تم گھبرا گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، تو اب تم نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ غریب صحابہ پر اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے بہت سے مالدار منافق بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ہم آپ سے علیحدگی اور تنہائی میں
کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، سو اللہ نے ایسی ملاقات سے پہلے مساکین کو صدقہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ان منافقین نے اپنی عادت چھوڑ دی، لیکن ساتھ ہی بہت سے ایسے نیک دل مسلمان بھی تھے جو پورے خلوص سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن صدقے کا مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی محسوس کرتے تھے۔ تو کچھ دن کے بعد اللہ نے صدقے کی یہ پابندی ختم کر دی۔